الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات محبت عقیدت نال درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دا احسان کہ جس ذات نے سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیاں اور سانو اپنے گھر آن دی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ الہی اندر قبول فرمائے اور ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے. اللہ دی توفیق نال قرآن مجید فرقان حمید دی مختصر آیت تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اس دی اندر اللہ پاک نے اپنے سونے تے منمونے رسول حبیب دا معراج دا ذکر فرمایا ہے. سبحان اللہ پاک ہے او ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے نو، سونے تے منموڑے بندے نو، مسجد حرام تو مسجد اقصی، پھر آسمانہ دا سفر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر رب دے نال ملاقات، اور کوئی زیادہ وقت نہیں لگا. رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر لیلن مختصر حصہ
پوری رات بھی نہیں، ادھی رات بھی نہیں، مختصر، قلیل تو بھی قلیل۔ اور عام الحزن دے سال اے معراج ہوئی۔ کہ آپ علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے وچوں پہلی بیوی ساڈی مومنہ دی پہلی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا آپ دی وفات ہوئی۔ اور آپ دے چچا خواجہ ابو طالب دی بھی وفات ہوئی اسے سال، غم دے سال۔ حضور علیہ السلام طائف گئے نے دعوت و تبلیغ واسطے، لیکن اگو انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے، لہو لہان ہو کے واپس آ گئے۔ ام ہانی دے گھر آرام کر رہے ہیں۔ اج تواڈا تے میرا کوئی دوست پریشان ہووے، سجن پریشان ہووے، اسی او دی دل جوئی واسطے، غم نو ہلکا کرن واسطے اسی انہوں کہنے کہ آ ذرا تینوں بار پھیراٹ را لے آئیے، اسی اس نو مری لے جاواں گے، نران کغان لے جاواں گے تاکہ ایدہ غم ہلکا ہوئے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام پریشان نے۔ شاگرد پریشان ہوئے استاد تسلی دیندہ ہے، مرید پریشان ہوئے پیر تسلی دیندہ ہے، آمنہ دا لال پریشان ہے تو رب ذوالجلال تسلی دے رہے۔ آقا فرماتے نے میں ام ہانی دے گھر آرام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے جبرائیل، جی یا رب جلیل، اج میرے محبوب نو لے کے آ۔ اگے قرآن لے کے جاندہ سی، اتو تھلے قرآن لے کے آندہ ہے، اج تھلو اتے صاحب قرآن نو لے کے آنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے ام ہانی دے گھر، آ کے کہندے نے یا اللہ تیرا محبوب آرام کر رہے ہیں، ستا ہوئے، آواز دے کے اٹھاوا نہیں، ہاتھ لا کے اٹھاوا نہیں۔ فرمایا ہے کہ تیرے نورانی ہوٹھ جڑے نے میرے محبوب دی تلیاں تے لا چم، پھر بیدار کر۔ اللہ دا قرآن ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، کہ اللہ نے اپنے محبوب نو سیر کروائی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام لین واسطے آئے نے، آقا فرماندے نے مینوں ام ہانی دے گھروں اٹھا کے حتیم دے مقام تے جا کے لٹایا گیا، میرا سینہ شک کیتا گیا، میرا دل باہر کڑیا گیا۔ آقا فرماندے نے او جو گلاں کر رہے سن میں ساریاں سن رہا سا، او جو کچھ کر رہے سن میں اکھیاں نال ویکھ رہا سا۔ میرے معزز سامعین، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا سینہ شک کیتا گیا، آپ دے دل نو باہر کڑیا گیا۔
تے زمزم دے نال دھو کے پھر اسی جگہ تے رکھ دیتا گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ ایک لیب تشت لے کے آندے نے جدے وچ علم بھریا ہے، جدے وچ نور بھی بھریا ہے، جدے وچ ایمان بھی بھریا ہے، جدے وچ حکمت بھی بھری ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام دا سینہ علم تے حکمت نال بھر دیندے نے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ دے سینہ مبارک تے اپنا ہے تو پھیر دینے، پھر سینہ اسی طرح ہو جاندہ ہے۔ آقا فرماندے نے کہ اس تو بعد جدوں میں نو سواری تے سوار کرن لگے نے، میں آکھیا جبرائیل اے براق ہے۔ آقا حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے جی ہاں، حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے محبوب نو براق تے سوار کیتا ہے۔ عرض کیتی جبریل نے تلیانو چمکے، عرض کیتی جبریل نے تلیانو چمکے، اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے۔ عرض کیتی جبریل نے تلیانو چمکے، اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری لبوہے تے براق ہے آیا، سواری لبوہے تے براق ہے آیا، واگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ عرض کیتی جبریل نے تلیانو چمکے، اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے۔ جا اقصیٰ چو پہنچے محمد پیارے، جا اقصیٰ چو پہنچے محمد پیارے، انتظار چ کھڑے سر انبیاء سارے۔ آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا، آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا، صفا سدیا کر لو امام آ گیا ہے، صفا سدیا کر لو امام آ گیا ہے۔ پھر معزز سامین آقا براق تے سوار ہوئے نے۔ آقا فرماندے نے جتھے میری نظر مکدی سی، میری نظر دی انتہا ہوندی سی، اوتھے براق دا پہلا قدم ہوندا سی۔ آقا پہنچے مسجد اقصیٰ دے اندر، حضرت آدم بھی موجود نے، حضرت نوح بھی موجود نے، حضرت شیس بھی موجود نے، حضرت یونس بھی موجود نے، حضرت سلیمان بھی موجود نے، حضرت موسیٰ بھی موجود نے، حضرت ابراہیم بھی موجود نے، حضرت اسماعیل بھی موجود نے، حضرت اسحاق بھی موجود نے، حضرت یعقوب بھی موجود نے، حضرت یوسف بھی موجود نے، حضرت دانیال بھی موجود نے، حضرت یحییٰ بھی موجود نے، حضرت زکریا بھی موجود نے، حضرت شعیب بھی موجود نے، حضرت موسیٰ بھی موجود نے، حضرت ہارون بھی موجود نے، حضرت عیسیٰ بھی موجود نے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء موجود نے۔ آقا کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا جدوں میرے آقا انعامدار اپنا وضحا والا چہرہ لے کے، واللیل دیا زلفا
لے کے ما زاغ البصر دی اکھیاں لے کے علم نشرہ دا سینہ لے کے خوشبودار پسینہ لے کے جدو مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے ہونے نے جدو مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے ہونے نے حضرت آدم دیا نگاہاں میرے محبوب دے چہرے تے حضرت شیس دیا نگاہاں میرے محبوب دے چہرے تے حضرت اسحاق دیا نگاہاں بھی میرے محبوب دے چہرے تے حضرت سلیمان دیا نگاہاں بھی میرے محبوب دے چہرے تے حضرت یونس دیا نگاہاں بھی میرے محبوب دے چہرے تے حضرت ابراہیم دیا نگاہاں بھی میرے محبوب دے چہرے تے حضرت اسماعیل دیا نگاہاں بھی میرے محبوب دے چہرے تے حضرت اسحاق دیا نگاہاں بھی میرے محبوب دے چہرے تے حضرت یوسف دیا نگاہاں بھی میرے محبوب دے چہرے تے حضرت موسیٰ تے عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 انبیاء دی نگاہاں میرے محبوب دے چہرے تے کہندے زلفیں حسین ہوں گی زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا کیا خوب مصطفیٰ کا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور شمس و قمر کو بھی تب شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا میں آگے نکل گیا آقا مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے نے حضرت آدم فرماندے نے صفا سدیاں کر لو امام آ گیا ہے آقا نے نماز پڑھائی ہے اس تو بعد حضور علیہ السلام آپ نو دودھ دے شہ تے پانی تے شراب پیش کی تھی گئی آقا نے انہاں دے وچوں دودھ نو پی کے پسند فرمایا آقا نے دودھ نو پیتا پسند فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے کہ یا رسول اللہ مبارک ہوئے تسی ہدایت ہو تو تواڈی امت بھی ہدایت ہے تسی وہ دودھ نو پسند فرمایا اللہ اکبر کبیرہ یا حی یا قیوم اس بعد آسمانہ دا سفر طے کیتا پہلے آسمان تے پہنچے اسماعیل نامی فرشتہ او دے کے ماتحت 12,000 فرشتے انہاں 12,000 فرشتیاں دے اگے الگ الگ ایک فرشتے دے اگے 12,000 فرشتے ماتحت نے حضور علیہ السلام فرماندے نے کہ انہاں دی گنتی میں نو بھی معلوم نے اچانک بہت زوردار آواز آئی حضرت حضور علیہ السلام فرماندے نے ایک جبرائیل کس دی آواز ہے فرمایا کہ پہلا آسمان دا دروازہ کھلیا ہے یہ فرشتے نے کھولیا ہے تے او فرشتہ ہے کہ جنہوں اج تک میں بھی نہیں ویکھیا جنہوں اج تک میں بھی نہیں ویکھیا تو سورت فاتحہ لے کے آن والا فرشتہ ہے اللہ اکبر کبیر اچھی آکھو سبحان اللہ پہلے آسمان دے حضرت آدم دے نال ملاقات ہوئی ہے بلند آواز نال پہلے آسمان دے حضور علیہ السلام دی ملاقات حضرت آدم نال ہوئی اہلا و سہلا مرحبا حضرت آدم سجے بیکھ دین خوش ہون دین ہس دین کھبے بیکھن رون دین پریشان ہون دین آقا فرما دین جبرائیل جی یا رسول اللہ
اے حضرت آدم سجے بے کے خوش کیوں ہوندے نے کھبے بے کے پریشان کیوں ہوندے نے حضرت جبریل عرض کر دے نے سونیا اے سجے بے کے اس واسطے خوش ہوندے نے کہ سنجے پاسے نہ دی او نسلے جڑے نیک کام کر دے رہنے تے جنت چ داخل ہوئے نے تے انہاں نوں ویکھ کے خوش ہوندے نے تے کھبے پاسے او انہاں دی اولاد ایک جڑی نافرمان ہے جنہاں واسطے جہنم دا فیصلہ ہو چکیا ہے اس واسطے پریشان ہے کہ کاش اے بھی حکم مان لیندی اللہ دے راہ دے نکل پیندے نیک کام کردے تے انہاں واسطے بھی جنت دا فیصلہ ہو جانا سی دوسرے آسمان تے حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی تھی تیسرے آسمان تے حضرت یوسف چوتھے تے ادریس پنجویں تے حضرت ہارون تے چھٹے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات پوچھو کو سبحان اللہ ستویں آسمان تے پہنچے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے نے پوچھو کو سبحان ٹیک لگا کے بیٹھے نے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر دے نے سونیا انہاں نوں ملو اے تواڈے ابا جی نے ہائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے ہونے کیسا منظر ہوئے گا ملاقات ہوئی اور جان لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے اگے واقع واپسی دے آندے جدو پیغام دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت نو میں دساں گا اگے بیت المعمور فرشتیاں دا بیت اللہ فرشتے عبادت کر دینے طواف کر دینے 70,000 فرشتہ جڑا بیت المعمور دے اندر داخل ہوندہ ہے قیامت تک آ سکتی ہے لیکن او فرشتہ بیت المعمور دے وچوں باہر نہیں آ سکتا اللہ اکبر یا حی یا قیوم اس بعد سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام اتھے آ کے روک گئے فرمایا یا رسول اللہ میرا آخری سٹاپ ہے ماڑا جاوی اگے جاواں گا پر جل جان گے اس واسطے کہ ہوں کو تانوں کلے سفر کرنا پینا ہے خود سیکھنے ہیں بلند آواز نال خود سیکھنے ہیں حیران ہو کر خود سیکھنے ہیں حیران ہو کر کہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے خود سیکھنے ہیں حیران ہو کر کہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے وہ سرے عرش تاج ور جا رہا ہے خود سیکھنے ہیں حیران ہو کر کہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تو اگے گئے نے اللہ نے 70,000 پردے ہٹا دیتے فقان قاب قوسین او ادنا سونیا ہوڑ گئے اور قریب ہو جا اور قریب ہو جائے میرے معزز سامعین آقا انعامدار پہنچے لامکان تک جتھے اللہ لے جانا چاہتا سیگا سونے کی لے کے آیا ہے
التحیات للہ والصلوات والطیبات، سونے یا اللہ میری عبادتہ بھی تیرے لئی، کولی عبادتہ بھی تیرے لئی، فعلی عبادتہ بھی تیرے لئی، مالی عبادتہ بھی تیرے لئی، سونے خوش کی تائی ہن تین میرے بلو بھی لے جائے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سونے میری سلامتی بھی تیرے واسطے، میری رحمت بھی تیرے واسطے، میری برکت بھی تیرے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام واپس آ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کہ سونیاں واپس جا رہے ہو تے اپنی امت نو میرا سلام کہنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس امت نو سلام دے رہے ہیں، کیسی شان والی یہ امت، لیکن اسی نبی دے حکمہ تو منہ پھیرے ہو جائے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اور واپسی آندے ہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے بھی فرمایا ہے کہ سونے اپنی امت نو سلام کہنا، کیوں کہ میں اس امت دے اندر پیدا ہون واسطے دعاواں مانگ دیا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام واپس آئے اور 5 نمازاں دا تحفہ بھی لے کے آئے امت واسطے۔ ملیاں 50 سن، گھٹدیاں جناب 5 رہ گئیاں۔ اور حضور علیہ السلام جب ام ہانی دے گھر آرام کر رہے سن، صبح ہوئی تے حضور علیہ السلام فرماندے نے کہ میں فجر دی نماز پڑھ آیا۔ مسجد اقصی دے اندر حضور علیہ السلام نے انبیاء نو نماز کیڑی پڑھائی؟ کہاں سوچڑا لی ہے کہ معراج گئے نے واپسی تے 5 نمازاں لے کے آئے نے، لیکن مسجد اقصی وچ انبیاء نو کیڑی نماز پڑھائی ہے؟ روایات دے اندر آندا ہے، حدیثاں دے اندر آندا ہے کہ جدو پہلی وحی نازل ہوئی سی نا، حضور علیہ السلام تے 2 نمازاں آ گئیاں سن، فجر دی تے عشاء دی، کہ حضور علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی اسے۔ فرمایا کہ یعنی میں تے انبیاء نو نماز پڑھا چکے ہیں، لیکن دوبارہ میں تو انہوں پڑھاواں گو، چیا کو سبحان اللہ۔ صبح ہوئی تے حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، ابو جہل آ گیا، کہنے لگا محمد کوئی نبی تازی، چیا کو آقا فرماندے نے ہاں ہے، میں راتوں رات سفر کیتا مکے تو اقصی دا، اس بعد سدرۃ المنتہا لا مکانہ دا سفر کیتا، پھر واپسی آ گیا، کہنے لگا اے رات دی گل ہے، آقا فرماندے نے رات بڑی دور دی گل اے لیلان، رات دے مختصر حصے دے اندر، کہنے لگا اے گل سمجھ نہیں آؤندی، لہٰذا انہیں شور برپا کر دیتا، انہیں لوگاں نو بلایا جنہیں سفر کر دے سن، انہوں نے آکھیا دسو جی مکے تو اقصی دا سفر کینا ہے؟ انہوں نے آکھیا 40 دن دا سفر ہے، 40 دن جان دے، 40 دن واپس آن دے، 80 دن دا سفر ہے، لیکن اے محمد کہندا ہے کہ میں رات تھوڑے جیسے دے اندر اے سارا سفر کر کے واپس آ گیا۔ گال منن چ نہیں آؤندی۔ فرمایا جے اس واسطے میں شروع تو یہ آکھیا سبحان اللہ زی، کہ اللہ لے کے گیا ہے، سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جنہیں سیر کروائی اپنے سونے تے من موڑے بندے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ انہوں نے آکھا جی ایسا تو ہی سفر کیتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا میں مسجد اقصی بیکھی ہوئی ہے، ہن دسو او دی الماریاں کنے نے، ستون کنے نے، اور یہ کھڑکیاں کنے نے؟ آج اگر اسی ابراہیمی مسجد اندر نماز پڑھن واسطے آنے ہیں، جو کوئی پوچھے نماز کتے پڑھ جائے جی فلاں مسجد ابراہیمی مسجد اندر، اچھا تو اتھے نماز پڑھ دیں، 10 اتھے پلر کنے نے، دروازے کنے نے، کھڑکیاں کنے نے، ٹوٹیاں کنے نے، واش روم کنے نے؟ تجھے آکھنا پاگل تے نہیں ہو گیا، اسی نماز پڑھن واسطے جانے ہیں کہ ٹوٹیاں کنے واسطے جانے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے سونیا پریشان نہیں ہونا، جے مقصد اقصی دا تینو سفر کرا سکدا تے میں مسجد اقصی نو سامنے بھی لے آ سکدا ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے مسجد اقصی کر دیتی بکھا دیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک چیز انہوں نے دس رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک سنو صحیح معنی دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.